جس انسان میں، جس سالک میں اللہ کی محبت کی آگ ہوگی، طلب ہوگی، اس میں ایک چیز ہوگی کہ اس کو اس راستے میں وسافس نہیں آتے، پھر تھاٹس نہیں آتے، خیالات اس کو رکاوٹ نہیں بنتے اس کے راستے کے اندر. اللہ کی محبت اس پہ غالب رہتی ہے اور وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے. حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. یہ تصوف کی بہت بڑی مثال ہے اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے الحمدللہ ایک مسئلہ راہ ہے، لائٹ ہے ہمارے لیے. ایسے اللہ والوں کی مثالیں جو انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے بزرگوں سے، تو اس کے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ باتیں بھی اس لیے کی جاتی ہیں کہ بھئی چلتے چلتے آدمی بہت سی چیزیں آتی ہیں، سستی آ جاتی ہے اور خیالات آ جاتے ہیں، تھاٹس آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نا امیدیاں آ جاتی ہیں. تو جب انسان اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، تو ایک دم پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے اور توجہ چل رہی. شیخ کی باتوں کے ساتھ ساتھ توجہ چلتی ہی رہتی ہے. شیخ بیان دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کو توجہ چلتی ہے مریدوں کے دلوں پر الحمدللہ. اور جو دل اٹینٹو ہوتے ہیں انسان، جو مرید ساتھ ساتھ بتاتا جا، جو مرید اٹینٹو ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ بھئی آج اچھا پاس جائیں گے، اپنے حضرت کے پاس جائیں گے، یار دل کو صاف کرنا ہے. یار یہ اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنی اپنی باتیں کرتے آتے ہیں لوگ کہ میں جاؤں گا، آج بہت سست ہو گیا ہوں، کوئی بیٹری چارج کرا کے آنی میں نے. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے آتا ہے. تو ہر آدمی اپنے حساب سے جس حساب سے سوچ کے آتا ہے الحمدللہ اسی حساب سے توجہ چل رہی ہوتی ہے. خالی آنا ہی چاہیے. یہ تو سوچ کی نہ ہے کہ میں کچھ لینے نہیں جا رہا، وہ تو بہت ہی محروم ہوگا آدمی جو ہے ہی نہیں. سوچ کے اپنی حالت کرتا ہے یار میرے بڑی بڑی نقص پیدا ہو گئے. اب دیکھا میں اچھا خاصے لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑا تھا، پھر دیکھا اب یہ بتاتے بھی شرم آتی ہے حضرت کو، تذکیے میں لکھوں گا کیا ہوگا. ہر اپنی سٹوری ہے نا بھائی. اتنے دن سے میں جا بھی نہیں رہا ہوں، پتہ نہیں سستی چڑھ گئی میرے پہ اور شیطانی تاری ہے. آج جا کے میں نے اپنے آپ دوبارہ چارج کرنا ہے، یا حضرت کی باتیں سننی ہے. میں نے انشاءاللہ کوئی بات سنوں گا تو اثر ہوگا. انشاءاللہ وہی بات بالکل وہی بات اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی. تو سستی کیوں کر رہا؟ شرم نہیں آتی سستی کرتے؟ تم وسوسے سے آ گئے، تم اچھا خاصے چل رہے تھے، تم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہو اور کمزوری محسوس کر رہے ہو، تم وسوسوں کے اندر گم ہو گئے، یہ نہیں ہو رہا فلاں نہیں ہو رہا. ایک دم جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. جس چیز کے لیے وہ آیا تھا الحمدللہ اس کی کیفیت بننا شروع ہو جاتی. تب نفس ختم ہوتا ہے انسان کا، تو وہ انسان کا مقام ہوتا ہے اللہ کے قرب کا مقام بن جاتا ہے. اللہ نے دی کہ جب تمہارا نفس ختم ہو جائے گا، من خواب دسا ہو جائے، اس کو برباد کر لو گے تم، تو فوراً اللہ کی معرفت کے پردے تمہارے گر جائیں گے، اٹھ جائیں گے اللہ کے درمیان سے، تمہارے درمیان سے. تو اللہ والے جو اصل ہوتے ہیں الحمدللہ خانقاہوں میں، اللہ والے کی مجالس کے اندر کوشش یہی ہوتی ہے اللہ والوں کے اپنی مریدوں کے ساتھ کہ اس کا نفس کس طرح ختم ہو جائے. ان کی ذکروں میں، ان کی موازات میں، ان کی گفتگو میں، ان کی چیز میں یہ سالک جو ہے کہ اپنی منزل کو پالے کسی طرح. ہر وقت ان کی تربیت یہ ہوتی ہے، اس پر زور ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ اپنے نفس کو ختم کر لے، نفس کے دھوکے سے نکل آئے. ہم سمجھیں کہ ہمارے جانے کا مقصد وہاں کیا ہے؟ ذکر اللہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو ختم کرنا، نفس کو ختم کرنا. اللہ والا وہاں جانے کا ذکر کی جو مجلس جمع لگاتا ہے نا شیخ، یہ ملا جو لگاتا ہے وہ اسی لیے لگاتا ہے کہ اونچا ذکر ہے، کہ اونچا ذکر ہے. حقیقت منزل یہی ہے کہ وہاں میں کرنا کیا کام ہے؟ اپنے نفس کو ختم کرنا، نفس کو ختم کرنا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے الحمدللہ اس بالکل ڈوب جائے، ہے ہی کچھ نہیں ہمارے اندر، پانی پانی ہو. دنیا کا کوئی انسان بھی ہمیں بڑا نظر نہ ہے. سب سمجھیں کہ اگر ہے بھی نہ دیا ہے پھر بھی میری پکڑ زیادہ ہے، مجھے رتبہ دیا پکڑ میری زیادہ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بے انتہا گناہ ہے. اپنا ہر صفت اپنی عیب کے اندر نظر آئے، ہر چیز جو اللہ نے دی ہے اونچی وہ اپنے عیبوں میں نظر آئے گیا، وہ تو عیب کے اندر ڈھکی ہوئی ہے، میں کچھ بھی